ڈی کالونی گجرانوالہ میں موجود ہوں، جہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے 2023 سے 25 کا ٹینیور ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جنہوں نے آج ایک ڈی کالونی کے اندر ایک کٹ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. ان کے بہت سے ساتھی تھے جنہوں نے ان کو نامزد کیا. ان سے پوچھے وہ کس سیٹ پہ آ رہے ہیں اور ایک اس ڈی کالونی کے انتخابات میں لڑنے کا مقصد کیا. نئی صاحب یہ بتائیں کہ آج جو آپ نے کٹ کیا ہے، اس گروپ کا کوئی نام شو نہیں ہوا، کیا آپ اکیلے اپنے گروپ کی طرف سے ہوں گے؟ ایکچولی یہ گروپ نہیں ہے، یہ ڈی کالونی کے تمام جو رہائشی ہیں ان سب کا ہم لوگوں نے کٹ کیا ہے. سارے بھائیوں اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم لوگ اس دفعہ ایک اپنا ایسا کینڈیڈیٹ دیں جو سب کی نمائندگی کرے. تو گروپ کا جو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ذاتی گروپ تشکیل دیتے ہیں یا جو آلریڈی کوئی اچھا گروپ ہے، اگر جس کی کوئی تنظیم میں اچھی گنجائش ہو یا لوگ اچھے ہوں تو ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں. آپ خود کون سی سیٹ پہ لڑتے ہیں؟ میں انشاءاللہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ اس بار الیکشن کی گہما گہمی وقت سے پہلے سے 3 گروپ تو سامنے ہیں اور آپ کا بھی ایک گروپ سامنے آیا ہے، تو آپ جنرل سیکرٹری کے لیے امیدوار ہیں. ڈی کالونی کے اندر کون سے کام ہیں جس کے لیے آپ اس بار نوجوان آ گئے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو جی ڈی کالونی کے الیکشن کی گہما گہمی ارلی نہیں اسٹارٹ ہوئی. اسی طرح اتنا عرصہ پہلے ہی ہوتی ہے، لوگوں سے متعارف ہونا، تعارف کرنا اور اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اور جو سوسائٹی کے کام ہیں وہ تو بے تحاشا ہے. آپ لوگ بھی یہاں کے رہائشی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں جو سر فہرست چیز ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو منتخب کیا تھا، لیکن سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہو. تو کرپشن جو ہے وہ سب سے مین ہے. دوسرا اس کے ساتھ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کا بہت ایشو ہے، سیکیورٹی کے بہت سارے معاملات رہے ہیں، کینٹ بورڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز رہے ہیں. ٹرانسفر میں ٹپ میں FPR کے معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ تھے. جس طرح اینول ٹیکس ایک روٹین سے ہٹ کے لیکن کسی بندے نے اس طرف دھیان نہیں دیا. وہ چیز 2 لاکھ روپے میں ٹرانسفر ہوتی تھی وہ 5 لاکھ روپے میں ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی اور صرف تھا پیپل ٹاک. تو کسی کا نام لے کے کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے ملٹری رجحان ہے سب کا. بیسیکلی یہی کہوں گا کہ ان کی نلائکیوں سے جو بھی ڈی کالونی کا صورت حال ہے تو یہ ہمارے ملٹیپل کام ہے جس میں ہارٹیکلچر ہے. ایکسٹینشن 3 کے اوپر بھی آپ جی ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ایکسٹینشن 1 2 کی تعمیر ہے، کے 2 کے اندر ابھی بہت سارا کام ہے. اس کے اندر روڈس کمپلیٹ ہونے والی ہے، لوگوں کو پروگریشن ملنے والی ہے، کچھ اسٹے والے معاملات ہیں. آپ دیکھیں نا سردار صاحب ایک بندے کی دراصلی جگہ ہے، اس کو آپ نے ایکوائر کیا ہے اور کوئی آج سے 20-22 سال پہلے اس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے ان کے حصے کے پلاٹ رکھنے چاہیے تھے. وہ جب بھی لیتے نہ لیتے وہ ایک ارادہ تھا. جگہ ان کی لینی لوگوں کو 10-20 دفعہ جو ہے وہ پلاٹ ٹرانسفر ہو گئے. 20-20 سال سے لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن ریٹرن ابھی جو ہے نا وہ انویسٹر اس طرح کے ہیں. اور اسی کے ساتھ کسی ایکسٹینشن 3 کا جو ہے اس میں نا کافی میں تو یہ کہوں گا کہ انتظامیہ کی نلائکی ہے. بڑا سمپل سا اس کا فارمولہ ہونا چاہیے تھا سب کے لیے ایکول. ایک سائڈ سے اسٹارٹ کرتے اور اپنا زمین جو ہے وہ ایکوائر کرتے جاتے، اس کو ڈسپلن سے چلاتے رہتے. اب صرف یہ ہے کہ ذاتی حوث کے لیے، ذاتی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے آگے پیچھے سے سستی زمینیں لے کے اس کو کیا. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ لاس اگر 2 کروڑ میں کا ایک اس کو سیل کر کے 5-10 لاکھ روپے بچ جائے تو ان کو اس طرح کی محنت کرنی چاہیے تھی کہ وہ جو 2 کروڑ کا ایکڑ لے رہے ہیں ہمارے سوسائٹی کا امیج ان کا بلڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو 3 کروڑ کا بکتا ہے. انہوں نے اس کو کرنے کے بجائے ایک سمپل وے نکالا ہے کہ وہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے والا ایکڑ لیا اس کو 2 کروڑ کی بیچنا شروع ہو گیا. تو جب مارکیٹ کے اندر اس طرح کا گیپ ہے جو آلریڈی انویسٹر ہے ایسی ہیں جنہوں نے آگے 10 سال سے انویسٹمنٹ کی ہے کہ بچوں کے لیے بڑے ان کے شادیاں کریں گے تو یہ ہمارا اثاثہ ہوگا تو ان کو سیل کر کے کر لیں گے. اب وہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ ہے 20 لاکھ روپے. ان کو کاسٹ پڑ رہی ہے 5 لاکھ روپے. 20 والا تو 19 میں بھی نہیں بیچے گا، 5 والے کو جو ہے 6 بھی 2 بیچ دے گا. سر پہلے بھی الزامات یہ ہے کہ جو پہلے سوسائٹی کے اندر عہدے دوران
ریل اسٹیٹ کا کام ہے، آپ کا کام بھی وہی ہے، تو آپ بھی وہی کام کریں گے؟ کرتا جب فیلڈ میں آتا تو ساری چیزوں کو کرتا ہے. مسئلہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، کاروبار ہے، بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی انڈسٹریل ہے، کوئی بزنس مین ہے، کسی نے ریڑھی لگائی ہے، کسی نے شاپ بنائی ہے، تو یہ کوئی تہمت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی نیت صاف ہونا چاہیے نا. یہ یہاں پہ اگر زمینوں کا لین دین کا کام ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی ہے، لیکن اس کو جائز اور حلال طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. لوگوں کو نقصان نہیں کرنا چاہیے. راضی کرنا ہے تو ہم لوگ لوگوں کے پیسوں کو، لوگوں کی چیزوں کی طرف دھیان کرتے ہیں، تو وہ ایک غلط سر آخر میں یہ بتا دیں کہ جو پہلے سے موجود گروپ ہیں ان میں سے کچھ پہلے بھی الیکشن میں آئے ہیں، جیتے آ رہے ہیں، کیا جن پہ آج الزامات ہیں کرپشن کے، اگر کل آپ بھی ان کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن میں آ جاتے ہیں تو ان میں آپ میں کیا فرق ہے؟ نہیں، بیسیکلی دیکھیں جو لاسٹ ٹائم یہ الیکشن میں کانٹیسٹ کیے تھے کافی سارے نیو کمر تھے، یہ اپنی ذات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف جانا ہے. اللہ پاک نے آپ کو سارے راستے دیے ہوتے ہیں، اسپاٹ پہ لا کے اللہ پاک نے آپ کو کھڑا کر دینا ہوتا ہے کہ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف جانا ہے. تو الحمدللہ شروع سے ہم لوگوں کا رجحان اسی طرف ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کمائی جو ہے نا وہ عزت ہے. اگر آپ کی عزت نہیں ہے نا تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، گاڑی ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، وہ بے معنی ہے. تو ظاہری بات ہے سوسائٹی میں اگر کوئی کرپٹ ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اللہ پاک نے ہمیں اس چیز پر عزت دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو سمجھائیں گے. اگر وہ سمجھیں گے نہیں تو ہم سے سپلائی دیوار بن کے ان کے کاموں کو دیکھیں گے. کیونکہ یہ جس سیٹ کے لیے میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور میرے دوستوں نے میری حمایت کی ہے وہ بیسیکلی یہ سائننگ اتھارٹی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کل کو یہ کام ہوا اور میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا اور ہوئے وہ میرے سائن، یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں اس لیے سب کے سامنے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کروں گا، کیونکہ اگر وہ میرے کام سے غلط کام ہوا تو وہ میں نے کیا ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سو نیت اچھی ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اس مشن کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کی ہمت اور طاقت دے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.